رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربیع الاول کے خصوصی پروگرام کی خصوصی نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہے اور ہمارے پروگرام کا نام ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے. ناظرین کرام، انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ ایسے ہم مزاج کی جستجو کرتی ہے جو ایک طرف اس کی طرب کی محفل کو سنوار سکے اور خوشی کی بزم کو سجا سکے اور دوسری طرف روٹھی ہوئی مسکراہٹ کو بحال کرے اور رنج کے اشکوں کو ٹال سکے، جو ایک دوسرے کے درد کا درما ہو اور دکھوں کا مداوا بن سکے، یعنی زندگی کا ساتھی، شریک حیات. قرآن کریم فرقان حمید نے اپنی بلیغ تعبیر میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ڈھال بنے رہتے ہیں. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن حکیم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل عملی نمونہ موجود ہے. اور ناظرین کرام، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مثالیت زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے، اور اس حیثیت سے آپ کی سیرت طیبہ ازدواجی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ عورتیں مردوں کے ہم مثل ہیں، یعنی عورتوں کو کسی طور پر بھی مردوں سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. آج کا ہمارا موضوع یقیناً آپ جان چکے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بطور مثالی شوہر. ناظرین کرام، اس حوالے سے پروگرام میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے نامور اور جید اسکالر ہیں محترم جناب مفتی سید عتیق الرحمان شاہ. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جناب. انشاءاللہ آپ کے علم و فضل سے ہم استفادہ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جان چکے ہوں گے کہ پروگرام کی ابتدا میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ ہم پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج نعت شریف پیش کرنے کے لیے موجود ہیں محترمہ سائمہ حامد صاحبہ. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والے مجھ کو نہ دیکھو
وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جو ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، شافعِ مذنبوں کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کوٹ بن کی، لاج رکھ لی میرے کوٹ بن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد، کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کے تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بے حد خوبصورت کلام اور بہت فیلنگز کے ساتھ اور ڈوب کر آپ نے پڑھا، اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول و مقبول فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب بڑھتی ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے، پیشتر اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی پر آج کے پروگرام میں ہم ایک نظر ڈالیں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام چونکہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو قرآن حکیم فرقان حمید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ سب سے پہلے تو اسلام کے متعلق ایک جو نظریہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اسلام ایک کامل دین ہے، اور کامل اس طرح ہے کہ اس کا کوئی پہلو بھی تشنا نہیں ہے۔ زندگی کی کسی بھی شعبے کے اندر آپ اسلام کی روح سے جھانکنا چاہیں تو آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی۔ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، عقائد سے لے کر معاملات تک، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر چلنے پھرنے تک،
سیاست سے لے کر معیشت تک، معاشرت سے لے کر گھر کی زندگی تک، ہر پہلو میں اسلام نے خوب رہنمائی کی ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن و حدیث سے اس کے سینکڑوں مثالیں اس کے معاملے میں موجود ہیں۔ اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی عملی نمونہ تھی ہر معاملے میں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے موجود نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر بحیثیت حکمران ہماری رہنمائی کی ہے، تو آقا نے بحیثیت ایک گھر کے شوہر کے، بیوی کا شوہر کیسا ہو اس کی بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ایک والد کیسا ہو اس کی بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ایک بھائی کیسا ہو اس کی بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ گویا کہ آپ زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی، صرف رہنمائی نہیں کی، رہنمائی کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک بات بتلا دینا، ایک یہ ہے کہ عمل کر کے زندگی میں دکھلانا۔ تو میرے آقا نے ہر معاملے میں عمل کر کے دکھلایا، اپنی زندگی سے بتلایا۔ ایک یہ تھا کہ یہ کہہ دینا کہ آپ حسن سلوک کریں، ایک یہ ہے کہ حسن سلوک کر کے دکھلایا۔ ایک یہ تھا کہ یہ کہنا کہ خرچ کرو، ایک یہ ہے کہ سب کچھ خرچ کر کے دکھلایا۔ ایک یہ تھا کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، ایک یہ تھا کہ رہ کر دکھایا کہ کس طریقے سے رہنا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عملی پہلو اور اسلام کا ایک خاصہ اور اسلام کی ایک تکمیل کا یہ ایک بہت بڑا ایک ذریعہ آپ کہہ لیں، یا بہت بڑی ایک اسلام کی خوبی کہہ لیں کہ ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن حکیم کے بعد جب ہم حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آتے ہیں تو وہ ہماری کس طرح سے رہنمائی فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج المطہرات کے ساتھ کس طرح کا مثالی سلوک کیا۔ اسلام کی اگر روح کے ساتھ دیکھا جائے اور اسلام کی گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حرف آخر ہے کہ آپ نے فرمایا لم ترا مثل النکاح، لم ترا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان جتنا نکاح محبت پیدا کرتا ہے اتنی کوئی چیز محبت نہیں پیدا کرتا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر دو محبت کرنے والے سب سے زیادہ جس چیز میں بن جاتے ہیں محبت میں وہ نکاح ہے، اور خاوند بیوی ہے۔ اب خاوند اور بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر کون ہے؟ تم میں سے بہتر وہ ہے، یہ معیار ہے، یاد رکھیں یہ معیار ہے، بہتری کا معیار، اچھائی کا معیار، حسن اخلاق کا معیار، کردار کا معیار، لوگوں کے ساتھ تعلق کا معیار، وہ گھر کو قرار دیا ہے۔ خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آپ نے نمونہ یہ پیش کیا کہ تم سب میں سے میں بہتر ہوں، اپنے اہل کے لیے، سبحان اللہ، میں اپنے اہل کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنے اہل کے لیے اچھے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، اور اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کئی قسم کی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ آگے نکل جائیں، صحابہ کرام آگے نکل گئے۔ اب یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ آپ یہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں آپ آگے نکل جائیں، تو صحابہ آگے نکل گئے، تو آپ نے ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ کو مخاطب کر کے فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہ خوش طبعی کی انتہا تھی اور محبت کی انتہا تھی اور مودت کی انتہا تھی اور تعلق کا متعدد جگہوں پہ میں نے بھی یہ بات پڑھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھیلا کرتے تھے، ان کے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایسے ہی تھا۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ دوڑ لگانی ہے، تو فرمایا کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لگانی ہے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، تو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ تو اگلی مرتبہ پھر کسی اور موقع پر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو آپ نے یہی اہتمام کیا، صحابہ کرام کو آگے کر دیا اور حضرت عائشہ کو پھر کہا کہ عائشہ دوڑ لگانی ہے، تو اللہ کے رسول ضرور کیوں نہیں، تو آپ نے پھر دوڑ لگائی، تو اس مرتبہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ خوش طبعی کی انتہا تھی، پیار اور محبت کی انتہا تھی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو روئے زمین میں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، یہ بیوی کے ساتھ اظہار محبت کی انتہا ہے، یہ صرف ایک خاتون نہیں تھی، آپ کی بیوی تھی، آپ فرما رہے ہیں عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو ساتھ ہی اگلا سوال یہ ہوا کہ مردوں میں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ابوبکر صدیق، آپ نے یہ فرمایا عائشہ کے والد ابوبکر صدیق، اس کی نسبت بھی عائشہ کی طرف کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ پانی کہاں سے پی رہی ہیں، اور آپ حضرت عائشہ وہ گلاس اٹھایا، وہ جو پیالہ تھا اٹھا کر پوچھا کہ عائشہ آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہاں سے پانی پیا ہے، تو آپ نے وہیں سے منہ لگا کر پانی پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو آج اس کو عیوب اور نقائص کی دنیا سمجھتے ہیں۔ اگر خاوند اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو ہمارے ہاں تو ایسے جملے پنجاب میں بولے جاتے ہیں جی۔ اس کا تصور اسلامی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت اگر کسی انسان کو دی جا سکتی ہے تو وہ خاوند اپنی بیوی کو دینے کا پابند ہے، اور اس کو سب سے زیادہ وہ اس پہلو میں باندھنے کا پابند ہے کہ اس کے لیے محبت، اس کے لیے رافت۔ اگر ایک انسان باہر کے معاشرے میں بہت اچھا ہے، گھر کے معاملے میں وہ اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، کسی صورت میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں فرمایا۔ اچھا، ہم جب گھریلو زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہے کہ ایک خوشحال گھریلو زندگی جو ہے وہ میاں بیوی کے باہمی تعلقات جو ہے اس کے اوپر وہ بیس کرتی ہے بنیادی طور پر۔ تو دین اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور اسلام نے ان کے ادب اور احترام اور حقوق کا تعین کس طرح کیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی۔ اگر اسی سوال کو آپ اس انداز سے لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کا بھی حق بیان کر دیا ہے اور اللہ نے بیوی کا حق بھی بیان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں واضح صراحتاً یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور اس نے یہ کرنا ہے۔ اب خاوند اور بیوی دونوں کے حقوق موجود ہیں، دونوں کے احکامات موجود ہیں۔ اب اگر دونوں اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کریں تو زندگی میں کبھی بھی ان کے درمیان اختلاف، افتراق، انتشار، یہاں تک کہ طلاق تک کبھی بھی نوبت نہیں پہنچے گی۔ اس کی بنیادی وجہ آج مسئلہ یہ ہے ہمارے لیے جو بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنا حق تو مانگتے ہیں، دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میری بیوی جو ہے میرے سارے حقوق پورے کرے، لیکن میں اپنی بیوی کو حق پورا دینے کو تیار نہیں ہوں۔ بیوی یہ کہتی ہے کہ میری ساری ضروریات میرا خاوند پوری کرے، لیکن میں اس کو جو حق دینا ہے اپنی ذمہ داری پوری نہ کروں۔ تو جب ہم ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ایک نیا رخ نکلتا ہے اور وہ ہماری تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر خاوند اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرے اور عورت اپنے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ بہترین خاوند وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور عورت کے لیے یہ کہہ دیا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی اطاعت اور فرمان برداری کرتی ہے، معروف کے اندر، منکر کے اندر نہیں، اچھائی کے اندر، بھلائی کے اندر، خیر کے اندر جو اللہ نے اس کو حکم دیے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے تو یقیناً ان کی زندگی بہت خوبصورت اور قابل رشک زندگی۔ سبحان اللہ، بے حد عمدہ جواب دیا آپ نے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو ناچاکیاں بہت بڑھ چکی ہیں، تو اس حوالے سے جو دیگر افراد ہیں، دوست احباب ہیں یا گھر کے دیگر جو افراد ہیں، ان کو کس طرح کا کردار، کس طرح کا رویہ اپنانا چاہیے، اور دین اسلام ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ بہت خوبصورت اور بہت وقت کے لحاظ سے یہ سوال ہے، کیونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے، ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جلتی پر تیل ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کو اگر آپ تھوڑا سا مغرب کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، مغرب کے اندر جو ان کے خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے اور ان کا تمام نظام برباد ہو چکا ہے، ان کے خاوند بیوی بچے سب کچھ جو ہے الٹ پلٹ ہو چکا ہے نظام۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے رہنمائی کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے بھلائی کا کوئی دروازہ ہے ہی نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو خاوند اپنی طرف کھینچ رہا ہے، بیوی اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بچے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو تباہی اور بربادی، اور پھر خاندان کا کوئی کردار اس میں نہیں ہوتا، کوئی ان کو ملانا نہیں چاہتا، کوئی ان کو بٹھانا نہیں چاہتا، کوئی ان کے لیے اچھائی کے جملے نہیں کہنا چاہتا۔ اسلام نے اس کو بڑے آسان انداز سے اس کو ایک خوبصورت انداز سے اسلام نے پیش کیا۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خاوند اور بیوی اپنے گھر سے وہ بات باہر نہ جانے دیں، اپنے بیڈ روم سے باہر بات نہ جانے دیں۔ اگر ان کے درمیان زندگی میں یہ بات طے ہو جائے کہ ہمارے اختلافات جتنے بھی ہوں ہمارے گھر سے باہر نہیں جائیں گے تو خاوند بیوی کی زندگی میں کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے کہ خاوند جب اختلاف پیدا کرتا ہے، بیوی سے بات ہوتی ہے آپس میں، لامحالہ ہوگی، گھروں کے اندر ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی ہیں۔ اب اس میں یہ کہ جب بات باہر نکلتی ہے تو خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، بیوی یہ کہتی ہے میں حق پر ہوں، اور پھر کچھ لوگ جو درمیان میں آتے ہیں وہ ان دونوں کے حق میں نہیں ہوتے، تو وہ یہ کام خراب کر دیتے ہیں۔ باہر کے لوگ جو آ کر کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان جتنا مرضی اختلاف ہو، جتنی مرضی اختلاف ہو، اگر اس کے درمیان خاندان کا کوئی مخلص بندہ آئے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے درمیان اختلاف ختم کر دے گا. سبحان اللہ. تو قرآن فرماتا ہے نا کہ جب دو گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آپس میں ان کی صلح کروا دو. ایسے ہی ہے، لازمن ہے. لیکن یہ دیکھ وہاں باقاعدہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ ایک خاتون کی طرف سے ایک مرد اور مرد کی طرف سے ایک مرد، یہ دونوں اکٹھے ہوں گے اور سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ ان دونوں کی زندگی کو ہم نے کس طرح واپس ٹریک پہ چڑھانا ہے، اور ان دونوں کو واپس جس کی اصلاح کرنی مقصود ہوگی اس کی اصلاح کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایسے کئی واقعات موجود ہے. اب آپ کے گھر کے اندر کا یہ واقعہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، سبحان اللہ، ان کی کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے. حضرت علی ناراض ہو گئے کسی بات پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس علی کی کون مثال پیش کر سکتا ہے؟ روئے زمین میں کون حضرت علی کی مثال دے سکتا ہے؟ لیکن خاوند بیوی کی حیثیت سے اختلاف تو ہو سکتا ہے. وہاں چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے. تو آپ نے مسجد کا رخ کیا اور مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، اور فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر جاؤ، کوئی معاملات نہیں ہے، گھر کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو یہ گھر کے اندر چلے گئے اور معاملہ جو ہے رفع دفع ہو گیا. کون سا گھر ہے جہاں پر یہ باتیں نہیں ہوتی؟ لیکن اگر خاندان والے اچھا کردار ادا کریں. دیکھیں ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر ایک خاتون جب گھر کے اندر آتی ہے تو اس کے لیے کئی قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساس اور سسر اور اس کے آگے دیور اور جیٹھ اور فلان نندے اور فلان، ایک بڑا معاشرہ ہے ہمارا. ہم نہیں کہتے کہ یہ معاشرہ غلط ہے، یہ معاشرہ بہت خوبصورت ہے. لیکن اس میں بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس جو خاندان کے لوگ ہیں یہ خاوند اور بیوی کو جوڑنے کا کام دیں. یہ ان کے درمیان اگر اختلافات ہوتے ہیں تو محبت کا کام دیں، نہ کہ ان کے درمیان افطراک اور سوال تو یہ ہے مفتی صاحب کہ وہ جو دونوں فریقین میں سے آپ جو جن ثالثی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے کردار ادا کرنا ہے، ان کے اخلاص کو کس طرح سے جانچا جائے کہ وہ مخلص ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو صلح کرانے کے لیے جن کو متعین کیا جاتا ہے وہی آپس میں اختلافات اور جو رنجشیں ہیں ان میں ان کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے. بہت پیاری بات ہے جی. بات یہ ہے جی کہ کسی کے اخلاص کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے. کردار انسان کا، ہر کردار جو ہے وہ بولتا ہے اس کا کیا ہے کیا نہیں. آپ کے خاندان میں آپ کو کس پر اعتماد ہے کہ یہ شخص دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، عدل اور انصاف کی بات کرنے والا ہے، آپ اس کی طرف سے مقرر کر دیں. دوسرا بندہ جو ہے وہ جس کو اپنے خاندان کے اندر بہتر سمجھتا ہے دین کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے. ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کون بات میری طرف سے کرے گا، کون میری وکالت کرے گا، کون میری طرف سے کشتی لڑے گا، کون میری طرف سے اس کو گرائے گا. جو زیادہ صاحب اقتدار یا سورسفل پرسن ہے اس کو ڈالا جاتا ہے، اس کو ڈالا جاتا ہے، اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. اس سے جڑنے کے بجائے معاملات. میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میرا تھوڑی سی اس کے ساتھ تعلق ہے، لنک ہے میرا، اور میں باقاعدہ طور پر لوگوں کے فیصلے کرتا ہوں. میں نے بلا مبالغہ سینکڑوں فیصلے کیے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی تھی، ہم نے واپس اس کو آپس میں جوڑ دیا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی تھی. ماشاءاللہ. تو یہ کردار اگر درمیان والا بندہ صحیح ادا کرے اور فیملی کے لوگ یہ کردار ادا کر سکتے. اچھا ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ میاں بیوی کا جو آپسی سلوک ہوتا ہے، باہمی رویہ جو ان کا ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی جو اولاد ہوتی ہے ان کے لیے ایک تربیت کا ماحول کریٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح کا ان کا رویہ ہے اسی طرح سے بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بات یہ ہے جی کہ جو کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کے لیے ایک یونیورسٹی ہوتی ہے. وہ جو کچھ والدین کر رہے ہوتے ہیں آٹومیٹک بچے ان سے وہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آج کی سائنس کی بات کہتی ہے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا وہ سیکھتا بہت کچھ ہے. اور 7 سال تک جو شریعت نے اصول اور ضابطہ دیا کہ 7 سال کے بعد آپ اسے ڈال دیں، شریعت کے اصولوں میں ڈال دیں، تو 7 سال تک بچے کی مکمل زندگی بن چکی ہوتی ہے. اگر خاوند بیوی آپس میں لڑیں گے، ان کے جھگڑے ہوں گے، ان کے اختلافات ہوں گے، ان کی زبان درازی ہوگی آپس میں، یہ ایک دوسرے کو برا کہیں گے، تو اولاد جو ہے وہ وہی کچھ سیکھے گی اور کل وہی کچھ اولاد ان دونوں کے لیے جذبات رکھے گی. بالکل. اس وجہ سے خاوند بیوی کو جب بھی، میری یہ گزارش ہے، میرے سننے والے، میرے جاننے والے، میری یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو اس لڑائی جھگڑے میں نہ لے کر آئیں. خاوند بیوی میں ہو سکتے ہیں معاملات، لیکن اس میں بچوں کو نہ لے کر آئیں، بلکہ اس پہلو کو الگ رکھیں تاکہ آپ آسان انداز سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب، بے حد خوبصورت، عمدہ اور آسان فہم انداز میں آپ نے آج کے موضوع کے اوپر گفتگو کی. اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور سائمہ حامد، آپ نے نعت رسول مقبول پیش کیا. اللہ کریم آپ کو اس کام میں تا حیات مصروف عمل رکھے. ناظرین اگر اس وقت پروگرام میرا پیمبر عظیم تر ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان سلمہ خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منبر تیرا عرش بری یا رحم
رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین